السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع حالات کے پیش نظر بہت ضروری ہے کہ اہل بیت کون قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسی کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معظم میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں جماعتوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نہ خارجیوں کے طریقے سے اہل بیت کی عظمت کا انکار کرتے ہیں اور نہ رافضیوں کے طریقے پہ چل کر صحابہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم آقا علیہ السلام کے طریقے پر چل کر صحابہ کی عظمت کے بھی قائل ہیں اور اہل بیت کی محبت و عظمت کے بھی قائل ہیں۔ ہم دونوں کی محبت سے سرشار ہیں، دونوں کی محبت میں ہمیشہ ڈوبے رہتے ہیں، اور ان کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ بکے ہم کو یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کی عظمت پر بھوکنے والا، اہل بیت کی عظمت پر بھوکنے والا بلا شبہ ایمان سے اس کا واسطہ نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر ایمان ہوتا تو عظمت صحابہ کا بھی قائل ہوتا اور عظمت اہل بیت کا بھی قائل ہوتا، کیونکہ دونوں سے محبت کرنا یہ در حقیقت آقا علیہ السلام سے محبت کی نشانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ ابھی ذرا غور کریں، کچھ دنوں پہلے پڑوس کے ملک میں ایک رافضی کہتا ہے اپنے مجمع کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر، اور یاد رکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ صحابی ہیں جن کو صحابی کے لقب سے قرآن نے یاد فرمایا ہے۔ قرآن نے واحد ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی کے لقب سے یاد فرمایا۔ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 40، سبحان اللہ، آیت بھی بڑی نسبتی ہے، سبحان اللہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں تو غار ثور پر جب چڑھنے کی بات آئی تو یاد رکھیں حدیث پاک میں آیا جس بستر پر میرا نبی سو جاتا ہے وہ بستر بھی جنتی ہو جاتا ہے، اور تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے مزار مبارک کا وہ حصہ جو جسم اطہر سے ملا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ ہے، مطلب جو جسم مبارک سے مل جائے وہ بڑا افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ آؤ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، غار ثور پہ چڑھنے کی بات ہے، کافی اونچائی پہ ہے، پہاڑی پہ چڑھنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پر اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ یاد رکھو پہاڑ کی اونچائی پہ چڑھنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام جس کے اوپر جلوہ افروز ہو جائے اس کی طاقت کا یہ علم ہوتا ہے کہ خود قرآن اسے جو ہے صحابی کے لقب سے یاد کیا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر گئے غار ثور کے اندر، صفائی وغیرہ کی سب آپ جانتے ہیں، سانپ وغیرہ کا معاملہ پیش آیا، اندر ابو بکر گئے، آئے کفار اوپر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ، اچھا ایک بات یاد رکھیں، ابو بکر نے کس کو پیٹھ پہ سوار کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مصطفیٰ جہاں لیٹ جائے سوار ہو جائے بلفظ دیگر جو حصہ حضور کے بدن سے مس ہو جائے وہ عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو سوچو ابو بکر صدیق کا منصب کیا ہوگا کہ جن کے پشت انور پر مصطفیٰ سوار ہیں، آقا علیہ السلام سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ رافضی ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخیاں۔ اور پھر اس کے بعد
حضرت خدیجہ حضرت سیدہ کی طرف منسوب کر کے کہا گیا کہ گستاخی ہوئی، جلالی صاحب نے گستاخی کر دی، گرفتار کر دیا جائے۔ جلالی صاحب کو غیر حلالی بولنے والے آج ان کے منہ میں تالے لگ گئے۔ جب ابو بکر صدیق کو کافر کہا گیا، کہاں چلی گئی تمہاری غیرت، کہاں چلا گیا تمہارا ایمان؟ جبکہ جلالی صاحب کے بارے میں اصول فقہ کا ضابطہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ خطا ہوئی، اور بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ وہ خطا اجتہادی ہے۔ اصول فقہ کا ضابطہ ہے اگر کوئی آدمی جملہ بول دے تو اس سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا مطلب ہے اس سے۔ اصول الشاشی پڑھنے والا جان جائے گا کیا مطلب ہے۔ اگر فوراً یا کافی دنوں بعد فوراً کرے تو اس کو بولتے ہیں وصلاً، اور بعد میں کرے تو بولتے ہیں فصلاً۔ وضاحت کر دے تو یہ وضاحت چاہے فصلاً ہو چاہے وصلاً ہو، اس کو بیان تقریر کہا جاتا ہے۔ بیان تقریر علماء کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے۔ تو بیان تقریر کر دی، خطا اجتہادی ہوئی تھی، پھر بھی خطا اجتہادی کی نسبت کی گئی تو گستاخی میں معمول کیا گیا۔ یہاں سرے عام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہا گیا۔ یہ غیر حلالی کہنے والے نہ ان کے قلم میں حرکت ہوئی نہ زبان میں گویائی آئی کہ ذرا لب کشائی کریں کہ ابو بکر صدیق کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، بلکہ انبیاء مرسلین کے بعد اللہ نے جسے منتخب فرمایا وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ خود بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اور سب سے پسندیدہ آپ کے نزدیک کون ہیں؟ آقا فرماتے عائشہ۔ یہاں پہ دو طرح کی روایت ہے، ایک حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی ہے، اور الحمدللہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ایک پہ عمل کرے دوسرے کو چھوڑ دے، اسی لیے میں نشاندہی کرتا ہوں کہ روایتیں دو طرح ہیں۔ ایک روایت میں حضرت فاطمہ کی شان میں آیا، حضور سے پوچھا گیا کون زیادہ محبوب ہے تو آقا نے فرمایا فاطمہ۔ پھر کہا گیا مردوں میں کون؟ کہا ان کے شوہر علی۔ اور اس روایت میں کیا، یہ بھی بخاری مسلم کے اتفاق علیہ ہے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسندیدہ کون ہے؟ آقا فرماتے عائشہ۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا گیا من الرجال، مردوں میں کون ہے؟ آقا فرماتے ابوہا، ان کے والد ابو بکر ہیں۔ تو ابو بکر کی صحابیت کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے، آ گئے کفار۔ ابو بکر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے سرکار اگر یہ اپنے قدموں کو دیکھ لیں ارے یہی ہجرت کی رات ہے کہ بستر سے مصطفیٰ چلے، چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، وہاں نہ دیکھ سکے تو غار ثور میں کہاں سے دیکھیں گے؟ یہ تو خالی محبت ابو بکر ہے کہ عرض کر رہے سرکار دیکھ لیں گے پاؤں کو تو دیکھ لیں گے ہمیں۔ ابو بکر صدیق سے حضور نے فرمایا، جانتے کیا فرمائی دی؟ یقول لصاحبہ، جبکہ محبوب میرا کہہ رہا تھا اپنے صاحب سے، سبحان اللہ، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کی صحابیت کی گواہی دے رہا ہے۔ جسے اللہ صحابی کہے اسے رافضی کافر کہے، مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی خدا کا باغی ہے، قرآن کا باغی، قرآن کا منکر ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب اپنے ساتھی صاحب ابو بکر سے کہہ رہے تھے کیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، حضور نے سنگولر کا پرسن استعمال نہیں کیا، جو یہاں پہ پروناؤن استعمال کیا آقا علیہ السلام نے ضمیر استعمال کی، وہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ خالی میرے ساتھ، ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم ہمارے ساتھ ہو اور اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ابو بکر کی صحابیت کس سے ثابت ہے؟ بول دو یار، سورہ توبہ آیت نمبر، اب تو یاد رکھیں گے خوب ہے نا، ایک بار درود پاک پڑھے تو گفتگو ہو۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اچھا جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے اوپر بھونکا جاتا ہے، اس کے گستاخی کی جاتی ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کی گستاخی کرنا مطلب اللہ کی گستاخی کرنا ہے، اور جس کے ساتھ محبوب خدا ہو اس پر بھونکنا مطلب محبوب خدا کی گستاخی کرنا ہے۔ تو یہ ابو بکر کو کافر نہیں کہنا ہے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہا ہے یہ۔
نہ جانے کہاں کہاں جملہ جا رہا. اور یاد رکھیں حدیث پاک میں آیا کہ جو کسی مومن کو کافر کہے یہ کفر اس کی طرف پلٹ جاتا ہے, مطلب وہ کافر ہے. تو ابو بکر کے ایمان کی گواہی, صحابی ہونے کی گواہی قرآن نے دے دی ہے. اب یہ گھامڑ بے وقوف بول رہا ہے کافر, مطلب کفر اس کی طرف پلٹ گیا. بیان میں اس نے اظہار کر دیا ابو بکر تو ایمان والے ہیں, لیکن میں نے کافر کہہ کے اپنے کفر کا اعلان کر دیا. اس کا نام بھی بتایا جائے گا. ایسے لوگوں کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا ضرورت ایسے منحوس لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال میرا آپ سے ہے, کیا ہم لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر کرتے تو بولو نا الحمدللہ. ہم اہل بیت کی محبت سے سرشار ہیں, ہم ذرا بھی گستاخی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اہل بیت ہمارے دماغ میں بیٹھا کیا کون کون ہے؟ ہمارے دماغ میں بیٹھا ہے کہ اہل بیت میں خالی حضرت فاطمہ ہے, حسن اور حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تو نہیں نہ بیٹھا ہے؟ بولیے اس سے علاوہ بیٹھا ہے کہ خالی اتنا ہی بیٹھا ہے؟ ایک دم ٹینشن نہیں لینا. دیکھو بلیک بورڈ صاف ہوگا تو اس میں کچھ لکھا جائے گا, دماغ کلیئر ہوگا تو ہی کچھ لکھا جائے گا. حضور کی صفت بتائی گئی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرا محبوب پہلے دماغ کی بات کو کلیئر کرتا ہے, برین واش کرتا ہے, اس کے بعد علم و حکمت کی باتیں ان کے دماغوں میں بٹھاتا ہے. تو پہلے آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ دیکھیں لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ اہل بیت بولے تو حضرت علی, اہل بیت بولے تو حضرت فاطمہ, اہل بیت بولے تو حسنین کریمین. اور اس پر حدیث بھی پیش کرتے ہیں کون والی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑا لی. لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں پیارے, آپ نے یہ حدیث تو پیش کر دی, لیکن ذرا قرآن کی آیتیں بھی پڑھو. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کس کو کہا ہے؟ قرآن میں اہل بیت کس کو کہا گیا؟ اور جس دن آدمی, اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ ادھورا علم آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے. نیم حکیم خطرے جان, نیم ملا خطرے ایمان. اور جس کے پاس پورا علم ہوتا ہے الحمدللہ, ہر آدمی کو پورا علم نہیں ملتا, پورا علم اسی کو ملتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالا مال فرماتا ہے. اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن اہل بیت کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کن کو اہل بیت کہا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 32 اور 33 پڑھو. کون سی سورہ ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 32 اور 33 پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی تمام ازواج کو, بیویوں کو اہل بیت کہا ہے. زور سے بولو یار. اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیویوں کو کیا کہا ہے؟ حضور کی بیویوں کو کیا کہا ہے؟ اب بتاؤ ماں عائشہ صدیقہ اہل بیت میں ہے کہ نہیں ہے؟ آ جاؤ حضرت خدیجہ اہل بیت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب آ جاؤ, جب حضرت خدیجہ اہل بیت میں ہو گئی تو ان کی بیٹیاں حضرت زینب بھی اہل بیت میں ہے, حضرت رقیہ بھی اہل بیت میں ہے, حضرت ام کلثوم بھی اہل بیت میں ہے, حضرت میمونہ بھی اہل بیت میں ہے. غرض کی آقا علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں, جتنی مومنوں کی ماں ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا ہے. اب اہل بیت سے محبت کا مطلب ہے کیا؟ آقا کی بیویوں کی گستاخی کی جائے. اور یاد رکھو جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو قرآن وہی سورہ احزاب. مطلب کیا ہے؟ قرآن تو پڑھتے نہیں یہ لوگ, یہ سنی سنائی باتیں بیان کرنے والے ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک, کفا المرء بالکذب ان یحدث کل ما سمع. آقا علیہ السلام فرماتے آدمی کے جھوٹے اور مکار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے. ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا یہ قابل کمال نہیں ہے, ہر پڑھی ہوئی بات کو بتانا سمجھ کر یہ کمال ہوتا ہے. تو ماں عائشہ صدیقہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام کی تمام بیویاں کون؟ سورہ احزاب آیت نمبر 6. کبھی کبھی تفسیر بھی پڑھے, اور لوگ تفسیر بھی کرتے ہیں تو اپنے حساب سے کرتے ہیں. میں نے ایک دن بتایا تھا بیان میں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ, اس کی تفسیر بھی لوگ عجیب و غریب کرتے ہیں. یاد رکھیں من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو قرآن میں اپنی رائے سے کہے حضور نے فرمایا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اور یاد رکھیں یہ تفسیر بتانے جا رہا ہوں, غالباً تفسیر روح المعانی یا تفسیر روح البیان میں ایک تفسیر کی بھی گئی ہے, لیکن اس تفسیر پر ایک کلام ہے, اعتراض ہے. کیا ہے؟ کہا دیکھو دو سمندر کا ملنا, ایک سمندر سے مراد حضرت علی ہے, ایک سمندر سے مراد حضرت فاطمہ ہے.
لوگ تفسیر کرتے ہیں اس کی، اور روح البیان یا روح البیان کے اندر ہے بھی یہ تفسیر ایک، کہا ایک سمندر سے مراد علی، ایک سمندر سے مراد فاطمہ۔ آج کے دور میں بتانا آسان ہے، بہت سمجھانا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ جب دو سمندر مل رہے ہیں جہاں پر، تو دیکھنا ایک مٹیالہ پانی ہے اس کا اور ایک جو ہے نیلا پانی ہے، دونوں آپس میں مل تو گئے ہیں لیکن آپس میں داخل نہیں ہوتے، آپس میں داخل نہیں ہو تو نیلا پانی مٹیالے میں نہیں جاتا، مٹیالہ پانی نیلے میں نہیں آتا۔ تو اگر آپ کہتے ہو کہ ایک سمندر سے مراد حضرت علی ہے، دوسرے سمندر سے مراد حضرت فاطمہ ہے، تو قرآن کہتا ہے بینہما برزخ، دونوں کے درمیان رکاوٹ ہے، مطلب آپس میں ملاقات تو ہے لیکن آپس میں تداخل نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتا، اور ساری دنیا جانتی ہے میاں بیوی میں اگر تداخل نہ ہو، آپس میں ملاقات کرنے کے ٹائم پہ اگر تداخل نہیں ہوتا، ملاقات ایسی ہو جس میں تداخل نہ ہو تو بچے نہیں ہوتے ہیں، تداخل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا تفسیر کرنے والا سمجھ نہ سکا کہ برزخ کہا گیا، ملاقات تو ہو رہی ہے لیکن آڑ موجود ہے، تو حضرت حسن کہاں سے آ گئے، حضرت امام حسین کہاں سے آ گئے، امام محسن کہاں سے آ گئے، حضرت علی کی دیگر شہزادیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی منمانی تفسیر کر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں سکا، یہ تو حضرت فاطمہ کی شان پہ الزام لگانا ہوگا۔ آپ لوگ شاید سمجھ نہیں پائے، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو آپس میں پلک دیکھیں گے نہیں، پلک تداخل ہوتا ہے تبھی نہ کنیکشن ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ تداخل ہوتا ہے تبھی ادھر کا ادھر ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی میں تداخل کا معاملہ ہو، ختنے سے ختنہ مل جائے، ختنہ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ارے بولیے ہاں یا نہ یار، ختنے سے ختنہ مل جائے تبھی نہ بچے کی ولادت ہوگی۔ ختنے سے ختنہ ملا حشفہ غائب ہونا چاہیے، لیکن اب یہ لفظ جو ہے نا وہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتا، بڑا مہذب مقام ہے نا یار۔ تو اگر آپ نے کہا دو سمندر، تو دونوں سمندر کے درمیان رکاوٹ ہے نا، تو جمع تو ہو گئے لیکن تداخل نہیں ہوا، برزخ ہے، رکاوٹ ہے۔ جب برزخ اور رکاوٹ ہے تو بیٹے کہاں سے آ گئے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو یہ محبت میں گستاخی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ارے بولیے ہاں یا نہ یار۔ تو اس لیے سمجھ کر کے تفسیر قرآن کی کریں، قرآن کا سمجھ کے تفسیر کریں۔ شیعوں نے اٹھا کے تفسیریں کر دی، ہم لوگ محبت میں اٹھا کے تفسیریں مار رہے ہیں۔ جانتے ہیں حضرت علی کے فضائل میں 3 لاکھ حدیثیں رافضیوں نے گڑھی ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ زور سے بولیے، 3 لاکھ حدیثیں۔ لیکن عالم سمجھے گا، جو حدیث کا جانکار ہوگا وہ سمجھے گا کہ 3 لاکھ حدیثیں گڑھی ہیں، اور گڑھی ہوئی حدیثوں کا بیان کرنا یہ قابل ثواب نہیں، قابل مذمت ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ سخت ضرورت ہے بیان کرنے کی۔ تو اب آؤ ذرا قرآن نے کیا کہا ہے آقا علیہ السلام کی ازواج کو؟ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو میرے نبی کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب بتاؤ ماں عائشہ صدیقہ آقا کی زوجہ ہے کہ نہیں؟ تو کس کی ماں ہو گئی؟ زور سے بولو، مومنوں کی ماں ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے، سمجھ لینا یا تو وہ ماں نہیں مانتا ہے، اور یا اگر ماں مانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی بیویاں انہی کی ماں ہوگی جو ایمان والے ہوں گے، اور جن کے پاس ایمان نہیں وہ گستاخیاں کرے گے۔ پھر ابھی کل ایک بچہ اپنا میرا شاگرد ہے، اس نے سوال کیا، بڑا اچھا لگا مجھے سوال، اور یہ لوگ جانکار لوگوں سے سوال کرے تو مزہ بھی آئے۔ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے پوچھو، اور یہ نادان علم والوں سے نہیں پوچھتے ہیں، جن کو نہیں معلوم رہتا بیچارے ان سے پوچھتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے نہیں بنتا تو خاموش رہے، آئیے میرے پاس سوال کا جواب لیجیے، اس کے بعد جائیے، سمجھ رہے نا؟ ورنہ زبانی جمع خرچ کرنے والے بہت ہیں۔ ہم یاد رکھیں ٹوٹل اہل بیت کے ماننے والے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن نے بھی جنہیں اہل بیت کہا ہم انہیں بھی مانتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے بھی جنہیں اہل بیت کہا ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ ہم دونوں کی عظمت کے قائل ہیں، دونوں کی عظمت کے قائل ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ ایک رافضی کہتا ہے ابو بکر پہلے پردہ فرمائے کہ حضرت فاطمہ، اگر حضرت فاطمہ پہلے پردہ فرما گئی تو حضور کے بازو میں ان کا مزار ہونا چاہیے نا، ابو بکر صدیق کا کیوں؟ دیکھو مارا چپکا کیا ہے، کتنا لایا، یہ شیطان ہمیشہ مار کے بھاگتا ہے، شیرہ لگانے کا کام کرتا ہے۔ شیرہ جانتے ہیں نا؟ شیرہ لگایا، مکھی آئی، چھپکلی آئی مکھی کھانے، اس کے بعد ایک آدمی نے نکالا چپل، مارا اس پہ، چپل گیا شیرے میں، دونوں میں لڑائی شروع، اور لگایا تھا شیرہ شیطان نے۔ یہ شیطان شیرہ لگا کے بھاگ گیا تاکہ آپس میں لڑائیاں ہوں، آپس میں اختلافات ہوں۔ یاد رکھے جب مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہوئے رافضی کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسلمان دوسری طرف الجھ جائے تب ہم اپنا فائدہ اٹھائیں، کھڑے ہو گئے۔
تو اس نے کہا کہ حضرت فاطمہ کو حضور کے بازو جگہ ملنی چاہیے. تو پہلی بات سب لوگ جانتے ہیں جس کی زمین دوسرے کی زمین ہے وہاں پہ اگر کسی کو دفنانا ہے تو صاحب زمین سے پوچھنا پڑتا ہے. زور سے بولیے, پوچھنا پڑتا ہے. پھر دوسری بات, کیا حضرت فاطمہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ حضور کے بازو مجھے رکھنا؟ جب خواہش ظاہر نہیں کی تو کیوں ہنگامہ کر رہا ہے؟ کیوں ہنگامہ کر رہا ہے؟ خواہش ہی نہیں ظاہر کی, لیکن ابو بکر نے خواہش ظاہر کی تھی. اور خواہش ہی نہیں ظاہر کی تھی. ابو بکر نے کہا تھا جو مالک ہیں مجھے تیار کرنا, ان کے سامنے رکھ دینا. اور کہتا آپ کا یار آپ سے ملنا چاہتا ہے, اگر جواب آئے تو دفنانا ورنہ جنت البقیع میں لے کے جانا. ابو بکر کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. لے جایا گیا, رکھا گیا, اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ رکھا گیا. آپ کا یار آپ کے پاس آنا چاہتا ہے. تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آ رہی ہے یار کو یار سے ملا لو. ابو بکر نے خواہش بھی ظاہر کی, اجازت بھی لی. تو معلوم یہ ہوا ابو بکر کو اپنے بازو میں کس نے بلایا ہے؟ ارے کس نے بلایا؟ ارے جب ابو بکر کو حضور نے بلا لیا تو تیرا اعتراض ابو بکر پہ نہیں ہے, حضور پر ہے. کیونکہ مصطفیٰ بلائے تو کہتا ہے ہٹا, مصطفیٰ بلائے تو بولتا ہے ہٹا. اور جب عمر کی باری آئی تو عمر نے کہا کہ اس کمرے کی مالکہ عائشہ صدیقہ ہیں, عائشہ صدیقہ ہیں, ان سے جا کے پوچھو اگر وہ اجازت دیں تو مجھے دفنانا وہاں پر, ورنہ جنت البقیع میں. عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا تو عائشہ صدیقہ کو معلوم ہے کہ سرکار ہمیشہ یوں فرماتے تھے, میں چلا ابو بکر چلے عمر چلے, میں بیٹھا ابو بکر بیٹھے عمر بیٹھے, میں وہاں گیا تو ابو بکر ساتھ تھے عمر ساتھ تھے. عائشہ صدیقہ کے سامنے ساری روایتیں ساتھ میں تھی, سامنے تھی. اس لیے آپ نے کہا جب آقا علیہ السلام کے پہلے دوست چلے گئے, اے عمر آپ کو بھی اجازت ہے, سرکار کے پہلو میں آپ آرام کر سکتے ہیں. تو وہاں پر جو مالکہ ہے حضور مالک, عائشہ صدیقہ مالک, ان کی پرمیشن اور اجازت سے ہوا, کیونکہ خواہش ظاہر کی. حضرت فاطمہ نے خواہش ظاہر کی تھی کیا؟ اگر ظاہر کرتی تب کی بات ہوتی نا, تو کیوں ہنگامہ کر رہا ہے یہ تو بلا وجہ فتنہ پھیلانا ہے نا. تو آئیے قرآن کیا کہتا ہے, اہل بیت میں کون ہے؟ ساری آقا کی بیویاں ہماری مائیں ہیں نا. اچھا ہماری ماں ہے کہ ایمان والوں کی ماں ہے؟ زور سے بولیے. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہم اپنی ماں کی عظمت کے قائل ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم حقیقت بیان کریں گے اماں کے بارے میں, ہم کہیں گے کبھی کبھی اماں کو حقیقت بولو تو ابھی بھی ادبی ہے. کہا کیسے؟ کہا او ابا کی جورو, ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ بولیے آپ. حقیقت بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ حقیقت بول رہا ہے لیکن بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اماں کی جورو بول رہا ہے, حقیقت بول رہا ہے لیکن بے ادبی ہے. تو کہا ماں کی شان میں کبھی کبھی حقیقت بولنا بھی بے ادبی ہوتا ہے. اسی لیے ایمان والے جب بھی ماں عائشہ صدیقہ دیگر ازواج مطہرات کی بات آتی ہے تو بہت سنبھل کر کے بولتے ہیں, اس لیے کہ مائیں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی شان میں گستاخی ہو جائے. اور ماں کے قدموں میں کیا ہے؟ ارے زور سے بولا یار, ہم مومنوں کی جنت تو وہاں ہے, ہم مومنوں کی جنت تو وہاں ہے, لیکن یہ جنت کی خوشبو سے بھی دور ہے. اب آؤ ذرا قرآن کی آیت دیکھیں, سورہ احزاب آیت نمبر 32 اور 33. اللہ تعالیٰ نے آقا کی ازواج سے کیا کہا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چند باتیں ارشاد فرمائی. جلدی جلدی دیکھتے جائیں, وقت بہت تیز بھاگ رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے فرما رہا ہے یا نساء النبی, اے نبی کی زوجہ, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, تمہارا معاملہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں. سوچو جو آقا کی نکاح میں آ جائے وہ خاتون عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی ہے, تو ایک عام آدمی نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے تھوڑا نرم گفتگو مت کرے کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ امید لگا لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بھلائی میٹھی بات کرو, اچھی بات کرو, اور گھروں میں رہو, اور زمانے جاہلیت کے انداز میں بے پردہ مت گھومو. کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں جب نکلتی تھی نا تو کپڑے ایک دم ٹائٹ, خوب لچک دار انداز میں چلنا. تب آقا علیہ السلام نے فرمایا آریاتن کاسیاتن ممیلاتن مائلاتن لا یجدن ریح الجنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود مائل ہونے والی ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ تو زمانے جاہلیت میں اس انداز میں عورتیں چلتی تھی۔ خوب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بارے میں، ازواج کے بارے میں کہا کہ اس انداز میں مت چلو، کیونکہ تمہارا معاملہ دوسروں کی طرح نہیں ہے، تم تو شرم و حیا کا پیکر ہو، آقا کی بارگاہ میں رہتی ہو، تمہارا انداز الگ ہو، نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے رہنا، فرما برداری کرنا۔ اے اہل بیت، آپ سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آخر کہنے کی کیا وجہ، کیا غرض و غایت ہے؟ اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے ساری گندگیوں کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں بالکل پاک اور صاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کس کو کہا؟ حضور کی، ارے زور سے بولو، شرما کیوں رہے یار؟ حضور کی، زور سے بولیو، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو کیا کہا؟ اہل بیت۔ تو جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حضور کی بیویوں سے محبت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور اگر بے ادبی کرے تو سمجھ لینا یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے۔ قرآن نے کہا اہل بیت۔ اچھا ایک بات اور، ان کے اہل بیت ہونے کا اعلان حضور نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، حدیث میں نہیں، قرآن میں۔ کچھ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ورنہ حدیث کے بارے میں بندہ کہتا ضعیف، بندہ کہتا موضوع، سند پہ گفتگو کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تاکہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ہو، لوگوں کو معلوم ہو جائے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے فرمان سے بارش کا نزول ہو، جس کے فرمان سے سبزہ اگ جائے، جو قدرتوں والا ہے، اسی پروردگار عالم نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں سے کہا ہے۔ اس اللہ نے کہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جسے اہل بیت کہہ دیا اس کے بارے میں اہل بیت کا ایمان رکھنا یہ قرآنی طریقہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اب اگر ان کے اہل بیت کا انکار کرے تو کس کا انکار ہوگا؟ قرآن کا، اور قرآن کا انکار کرنے والا نکل رہے بابا یہاں سے، چل۔ سمجھ میں آیا؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کہہ دیا، تو حضرت فاطمہ کا پھر؟ حالانکہ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ جب حضرت خدیجہ اہل بیت میں سے ہو گئی تو ان کے بچے تو بدرجہ اولا ہو جائیں گے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، سمجھنے والے سمجھ گئے کہ حضرت خدیجہ کو جب اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہہ دیا تو حضرت فاطمہ تو شامل ہو گئی نا، حضرت فاطمہ آ گئی، اور حضرت فاطمہ خالی نہیں آئی، جب حضرت خدیجہ آ گئی تو ساتھ ساتھ حضرت زینب بھی آ گئی۔ ابھی یہ ایک پریس کانفرنس کیے تھے ان رافضیوں نے اور کہا تھا کہ حضور کی خالی ایک بیٹی ہے۔ خدا کی قسم اگر بیٹھک ہو جائے تو کیا بات ہو جائے آپ، لیکن پڑوسی ملک میں کیا ان لوگوں نے، ہو سکتا ہے یہاں کوئی ہو غیرت مند ان میں، ورنہ تقیہ باز اس قوم میں کون تقیہ کرتا ہے معلوم نہیں۔ ان کے یہاں تقیہ بنیاد ہے، حقیقت چھپانا بنیاد ہے، ورنہ آئے تو ہم بتائیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی گود میں اٹھاتے اور نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہے باقاعدہ کہ آقا علیہ السلام امامہ کو اٹھاتے، جو زینب کی بیٹی، جو زینب آقا علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ تو سمجھنے والا سمجھ گیا کہ حضرت خدیجہ جب اہل بیت میں سے ان کی بیٹیاں بھی آ گئی، حضرت زینب بھی اہل بیت میں، ام کلثوم بھی اہل بیت میں، حضرت رقیہ بھی اہل بیت میں، حضرت فاطمہ بھی اہل بیت میں، سب آ گئی۔ لیکن سوال پیدا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے، قرآن نے جس کو اہل بیت کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن حضور نے بھی کسی کو کہا ہے کیا؟ دماغ میں سوال پیدا ہوا، خالی اتنی اہل بیت ہیں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دماغ میں یہ پیدا ہوا نا بات، میں پیدا ہوئی بات نہ کہ حضور کے گھر والے، حضور کی بیویاں، قرآن نے ان کو اہل بیت کہا، تو ان کے علاوہ بھی اہل بیت ہیں کیا؟ تو آقا علیہ السلام کی حدیث سنو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی، حضور کی زوجہ بیان فرما رہی ہیں، آقا علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام میرے گھر میں جلوہ افروز تھے، میرے گھر میں تھے، اور گھر میں اس وقت علی موجود، فاطمہ موجود، حسنین کریمین موجود۔ بلانے کے آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا، آیت کریمہ نازل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور بلانے کے بعد چادر اڑھایا، اور چادر اڑھانے کے بعد عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اور اہل بیت کے بارے میں تو فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معلوم یہ ہوا اللہ
اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کا اعلان فرمایا. جو باقی رہ گئے تو مصطفیٰ نے کہا میری فاطمہ بھی اہل بیت ہے, علی بھی اہل بیت ہے, حسنین کریمین بھی اہل بیت ہے. معلوم یہ ہوا آقا کی ازواج بھی اہل بیت ہے, آقا کی شہزادیاں اور شہزادے بھی اہل بیت ہے. تو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے ازواج سے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاتھ فاطمہ سے, ارے بولو نا یار. آقا فرماتے فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے, میرے بدن کا ٹکڑا ہے. تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, کہا حضور معصوم ہے تو فاطمہ بھی معصوم ہونا چاہیے. سمجھے میرا مقالہ ہے اس پر, اور اسی بنیاد پر جلالی صاحب کے خلاف ان لوگوں نے انگلی اٹھائی. ورنہ ساری دنیا جاتی جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی. کون سی خطا؟ خطا اجتہادی. جب نبی سے خطا اجتہادی ہو جائے, بے ادبی پہ محمول نہیں کرتے ہو, تو غیر نبی سے وہ کیسے بے ادبی ہے؟ اور خطا اجتہادی تو قابل تعریف ہے نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مجتہد مسئلہ نکالے, بخاری کی حدیث پاک, مسئلہ نکالے, صحیح مسئلہ نکل جائے تو ڈبل ثواب, ایک محنت کرنے کا, ایک صحیح مسئلہ نکلنے کا, اور اگر غلط مسئلہ نکلے تبھی اللہ تعالیٰ ایک ثواب عطا فرماتا ہے محنت کرنے کا, محنت کرنے کا ایک ثواب عطا فرماتا ہے. تو خطا اجتہادی کیا ہے؟ قابل تعریف ہے کہ قابل مذمت ہے؟ زور سے بولو نا یار. حضرت زیادہ گاڑا ہو گیا تھوڑا, ہے نا, زیادہ گاڑا ہو گیا نا. چلیے اتنا سمجھیے, اہل بیت میں حضور کی بیویاں ہیں کہ نہیں؟ کس نے اعلان کیا؟ قرآن نے نا. حضرت فاطمہ ہے کہ نہیں؟ حضرت علی ہے کہ نہیں؟ حسنین کریمین ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ خالی علی چادر والی حدیث پیش کرتے تو میں کہوں گا پیارے, وہ حدیث حضور نے کب فرمائی؟ ذرا ان آیتوں کا نزول بھی تو بتا دو. جب ان آیتوں کا نزول بتاؤ گے تو معاملہ خود کلیئر ہو جائے گا کہ وہ آیتیں نازل ہوئی تو ازواج مطہرات کے اوپر, اور جو لوگ بچ گئے تھے اہل بیت میں سے, آقا علیہ السلام نے انہیں اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے, حضور نے شامل فرمایا. اب اس کے بعد اور سوال پیدا ہوتا ہے, خالی اتنی اہل بیت ہیں اور بھی اہل بیت ہیں؟ تو کہا اور حدیث سنو, درود پاک پڑھو تو سناؤں حدیث. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور الحمدللہ ہم سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اہل بیت کی ضرورت ہے ہم کو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا ڈوبنے سے بچ گیا, اور جو نہیں سوار ہوا وہ ڈوب گیا. تو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت خالی سمجھ رہے نا, آگے بھی بڑھو. آقا کے ازواج پنجتن پاک, اور حضور خود اس میں شامل ہے نا. سبحان اللہ, حضور بھی شامل ہے اہل بیت میں بھائی. پھر آپ سوال کریں گے خالی اتنے اہل بیت ہیں اور بھی ہیں؟ تو ہم کہیں گے حدیث پڑھو, الحمدللہ اور بھی معاملہ کلیئر ہو جائے گا. مسند امام احمد ابن حنبل, حدیث نمبر 322, راوی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کے مطابق 3 شخصیات کی آل اور ان کی اولاد کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے. زور سے بولیے نا, ابھی بتاؤں کون ہے, اور زور سے بولے. ہاں وہ لوگ جو خالی سن کے وہ شم کے نعرہ, تو ایسے موقع پہ پوری بات کلیئر ہو رہی نا. ابھی ہمارے دماغ میں تو خالی بیٹھا تھا بس, لیکن بتایا نا آدھا علم ہے, وہ سنی باتیں بولی جاتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں سن کے نہیں بول رہے, اللہ بہت گہرا مطالعہ کیے, پھر اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی عظمت میری زبان سے بلوا رہا. یہ اللہ کا کرم ہے بابا, مطالعے کی توفیق اللہ نے دی ہے. پڑھ کے بتا رہے, سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ پڑھ کے سمجھ کے, یہ بھی اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے. بزرگوں کا فیضان, خاص طور سے اعلیٰ علی رحمہ کا فیضان ہے, اور حافظ ملت کا تو بے پناہ فضل و کرم ہے الحمدللہ. ورنہ میں کیا تھا, میں خود بتا رہا ہوں, حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضری ہونے سے پہلے کچھ اور معاملہ تھا, لیکن دربار حافظ ملت میں جب حاضری ہوئی تو دین کا درد اللہ نے پیدا فرما دیا. اور جتنی باتیں میں بولتا ہوں الحمدللہ کوئی کسی کو دکھانا مقصد نہیں ہوتا, نہ کسی کا رد کرنا مقصود ہوتا ہے, خالی شریعت بتانا مقصود ہوتا ہے. جس کو عمل کرنا ہے کرے, نہیں کرنا اس کا میٹر ہے نا. ہم کسی پہ ایمان تھوپ سکتے ہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر تھوپنا ہی ہوتا تو حضور اپنے چچا ابو لہب پہ تھوپ دیتے, لیکن حضور نے تھوپا کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کے اوپر تھوپ دیتے, لیکن حضور نے تھوپا نہیں. کیوں؟ زبردستی نہیں ہے. سمجھ کر کے ایمان لانا کمال ہے نا. سمجھ لو اس کے بعد ایمان لے آؤ. اور ہر آدمی کے اندر سمجھ ہوتی بھی نہیں ہے. سمجھ ہوتی تو ابو الحکم ابو جہل کبھی نہیں ہوتا. ابو الحکم ابو جہل کبھی نہیں ہوتا. دیکھیں حدیث پاک, اس حدیث کی روشنی میں 3 شخصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اہل بیت میں ہے. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں, زور سے بولو نا یار, حضور کے
چچا عباس ان کی آل، سبحان اللہ، اور آگے بڑھو حضرت جعفر ابن ابی طالب ان کی آل، سبحان اللہ، اور آگے بڑھو حضرت علی کی آل۔ اب حضرت علی کی آل چاہے فاطمی ہو چاہے غیر فاطمی ہو، کیونکہ حضرت علی نے جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی کوئی نکاح نہیں کیا، لیکن ان کے پردہ فرمانے کے بعد کئی نکاح کیے، تو جو بچے حضرت علی سے پیدا ہوئے وہ بھی نبی کی آل ہے۔ خود ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ حضور فرماتے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت کو ان کی پیٹھوں میں پشتوں میں رکھ دیا، میری ذریت کو اللہ تعالیٰ نے علی کی پیٹھ میں رکھ دیا ہے، علی کی پیٹھ میں رکھ دیا، تو علی کی اولاد بھی حضور کی کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ اب آؤ حدیث سنو، وہ کون سی حدیث ہے؟ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک تابعی حضرت حسین صاد کے ساتھ، ہاں صاد یا نون، حسین، ان سے ملاقات حضرت زید کی ہوئی تو انہوں نے کہا لقد لقید یا زید خیرا کثیرا، اے زید تم تو حضور کے دور میں رہے، بڑی بھلائیاں تم نے دیکھی ہیں نا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے۔ آقا فرماتے جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، دونوں پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ جب میرے امام کے سامنے ترمذی کی یہ روایت پہنچی تو میرا امام پکار اٹھا، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ میرا امام پکار اٹھا کیونکہ آقا نے فرما دیا، تو ہر آدمی کو نصیب نہیں، اس لیے حضرت حسین کہتے ہیں اے زید ابن ارقم آپ نے حضور کا جلوہ دیکھا ہے، وسمعت حدیثہ، حضور کے فرمان اور حدیث کو سنا ہے، وغزوت معہ، حضور کے ساتھ تم نے جہاد کیا ہے، وصلیت معہ، اور حضور کے ساتھ تم نے نماز پڑھی ہے، لقد رأیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید تم نے بڑی بھلائیاں حضور کے دور میں دیکھی ہیں، حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا ہمیں بھی بتاؤ اے زید جو تم نے حضور سے سنا ہے، جو سنا ہے تھوڑا ہمیں بھی سناؤ۔ اور ہم لوگ تو حدیث کم سنتے ہیں، واقعات کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات جن کی تحقیق بھی نہیں، بے سر و پا، پہلے تحقیق ہو اس کے بعد واقعات بیان کیے جائیں نا، تحقیق نہیں ہوتی، مارے ایک دم دنادن 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 چل رہا ہے معاملہ، تحقیق نہیں ہوتی ہے، تحقیق ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہر کس و ناکس کی باتیں سنی بھی نہ جائیں، ہر کس و ناکس کی باتیں سنی بھی نہ جائیں کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ محرم کے موقع پہ رونا کیسا بھی بتائیے، زور سے بولیے، محرم کے موقع پہ رونا کیسا؟ اب آپ لوگ تو ٹینشن میں آگے، مولانا صاحب نے کیا سوال کر دیا، ہماری محبت کو للکار دیا، نہیں روئیں گے تو محبت نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے چلا کر کے رونا، ایک ہے خالی آنسو بہ جانا۔ آنسو بہ جائے وہ الگ بات ہے، محبت میں آنسو بہ جائے وہ الگ بات ہے، جیسے کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، محبت میں آنسو بہ جائے الگ بات ہے، لیکن چلانا، دکھاوا کرنا، مکاری کرنا یہ نہیں چلے گا، یہ زمانے جاہلیت کا انداز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شہزادے جن کا نام علی تھا، سبحان اللہ، جب وہ بچپن میں پردہ فرما گئے، ان کو نہلایا جا رہا تھا، حضور تشریف لے گئے، مسلم شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو رونے سے منع فرمایا، آپ کی کیا آنکھیں آنسو؟ آقا علیہ السلام فرماتے یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے مہربان بندوں کے دل میں رکھی ہے۔ تو آنسو کا نکلنا اور ہے، چلانا اور ہے، چلانا غلط ہے۔ چلانا کیا ہے؟ اور چلا چلا کے وہ روئے جو حضرت امام حسین کو شہید نہ مانے، ورنہ بتا دو جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت شہیدوں کے اوپر ماتم نہیں کیا کرتے، شہیدوں پہ ماتم نہیں کرتے، اور اگر بڑا ماتم کرنے کا شوق ہے تو ماتم کریں گے، سینہ کوبی ہوگی ایسے کہ رافضی کا سینہ ہوگا، سنیوں کا ہاتھ ہوگا۔ اگر ہے بات زندہ آباد، سمجھ میں آیا نا؟ ماتم ایسے ہی کرو، سینہ دے دو، ہمارا ہاتھ دیکھو کیسے مارتے ہیں، پھر معلوم پڑے گا نا۔ یہ ایک میرا ممرہ گیا تھا بیان کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اپنے ایک دوست ہیں میرے ولی بھائی، ان کے گھر پہ ہی ٹھہرے تھے، تو ان سے کچھ ہیں یہ لوگ
کچھ ہیں ان کے ساتھ رہتے، تو انہوں نے پوچھا یار تم لوگ کاٹتے پیٹتے کیوں ہو؟ دیکھو میں کسی کو منع نہیں کروں گا، جو جانے وہ جانے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط رہے گا۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ جو غلط ہے وہ غلط رہے گا، الحمدللہ جو صحیح ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ صحیح سمجھنا ہے تو مسلک اعلیٰ کو سمجھ لو، اور جو مسلک اعلیٰ کو نہیں سمجھتا، حضور مدنی میاں کے بقول وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ مسلک اعلیٰ کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں کسی نے، سمجھ لیتے تو مدنی میاں کا قول یاد آتا، سبحان اللہ، کہ القاب کی بھرمار ہوتی ہے، علم کا پتہ نہیں ہوتا۔ القاب کی بھرمار ہے، علم کا پتہ نہیں۔ مدنی میاں کو ایک صاحب نے آلات کہہ دیا تھا دور حاضر کا، بڑی چلی تھی وہ کلپ، آپ نے ڈائریکٹ منع فرما دیا۔ ہم لوگ ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ ہم بھی اعلیٰ حضرت ہو گئے، ہم بھی اعلیٰ حضرت ہو گئے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے مجھے اعلیٰ حضرت کہا ہے، اس کا مطلب تم نے سمجھا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ زور سے بولا یار، تم نے سمجھا ہی نہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ جس دن اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیں گے نا، اس دن انگلیاں اٹھانا بند کر دیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نام ہے فکر رسول کا، اعلیٰ حضرت نام ہے معجزہ رسول کا، اعلیٰ حضرت نام ہے اس دور کے مشائخ کے بھروسے کا، اعلیٰ حضرت نام ہے شریعت کی پاسداری کا، اعلیٰ حضرت نام ہے وقت کی دور حاضر میں محبت رسول کا۔ بہرحال تو جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اس نے پوچھا کہ بتائیے آپ کہ آپ لوگ یہ کاٹتے پیٹتے کیوں ہیں؟ کہا کربلا میں خون بہا تھا، اس لیے ہم لوگ خون بہاتے ہیں۔ تو ہوشیار آدمی اس نے کہا اچھا ایک بار بتاؤ، کربلا میں خالی خون بہا تھا کہ گردن بھی کٹے تھے؟ خالی خون بہا تھا، اگر خون بہا تھا خون بہا رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن گردن کٹی ہے نا، جب گردن کٹی ہے وہاں پہ تو یہاں پہ بھی کاٹو نا، تب تو برابری ہوگی نا ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں امتی برابری کر ہی نہیں سکتا نا یار، کیسے برابری کرے گا؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی سجدے کو بچایا شہادت کے ذریعے سے، اسلام کو بچایا شہادت کے ذریعے سے، بتانے کے لیے کہ اے بزدلو تمہاری شریعت پہ حملہ ہوگا، اے بزدلو وقت بہت نعرہ مارنے والوں تمہاری شریعت پہ حملہ ہوگا، میرے نبی کی عظمت پر حملہ ہوگا، صحابہ کی عظمت پر حملہ ہوگا، اہل بیت کی شان پہ گستاخیاں ہوگی۔ ایسے موقع پر جو امام حسین کے کردار پہ عمل کرے گا وہ برسر عام آ جائے گا، شہادت کا جام پی لے گا، لیکن ناموس رسالت پر پہرا دیتا رہے گا۔ یہ امام حسین نے پیغام دیا تھا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہم کو اسی پہ چلنا ہے۔ بہرحال تو کہا کہ بھائی حدیث سنا دو جو حضور سے آپ نے سنا ہے۔ کہا سنو پہ سناتا ہوں میں۔ یا ابن اخی واللہ لقد کبرت سنی کبرت سنی وقدم احدی، بیٹا اے برادر زادے بخدا میری عمر زیادہ ہو گئی، زمانہ بھی پرانا ہو گیا، اور کچھ باتیں جو میں نے حضور سے یاد کی تھی کچھ نکل بھی گئی دماغ سے، پھر بھی فما حدثنا فقبلوا وما لا فلا تکلفونی، تو جو حدیثیں میں بیان کروں اسے قبول کر لینا، اور جو نہ بیان کروں تو زور مت ڈالنا کہ نہیں بتاؤ۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا ہر ٹائم پہ مسئلہ بتاؤ، تو کچھ مسئلے ایسے رہتے ہیں کہ جو سمجھ رہے کہ نہیں جی زور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک دن خطبہ دیا، اور یہ خطبہ غدیر خم میں ہوا تھا۔ خطبہ کہاں دیا تھا؟ خم کا خطبہ بہت یاد ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، ارے بولا نا یار، سبحان اللہ بھی نہیں بول پا رہے ہیں۔ ارے یار آقا نے فرمایا یار من کنت مولا فعلی مولا، یہ رافضی کہتا ہے مولا مانے ہوتا ہے خلیفہ، جس کا میں خلیفہ علی اس کے خلیفہ۔ ارے پاگلو ذرا محدثین کی زبان بولنا سیکھو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ مولا کا معنی ہوتا ہے مددگار، زور سے بولا یار۔ تو آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مددگار میرا علی بھی اس کا مددگار ہے، میرا علی بھی اس کا مددگار۔ اور ایک معنی کیا ہے مولا کا؟ ایک معنی ہوتا ہے، ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ سرپرست ذمہ دار، سرپرست ذمہ دار والی۔ تو آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں ذمہ دار ہوں میرا علی بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کا ایک معنی اور ہوتا ہے محبوب۔ آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا محبوب ہوں، مطلب جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کا محبوب ہو گیا، تو میں جس کا محبوب ہوں میرا علی بھی اس کا محبوب ہے۔ اچھا حضور نے یہ کس سے فرمایا تو یہ بھی سن لو، حدیث کا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا جاتا۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث، بیک گراؤنڈ سنیں پہلے۔ بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ معاملہ کیا ہوا تھا معلوم؟ یمن میں آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو وقت ہو چکا ہے چلنے دوں کہ روک دوں؟ آپ بتائیے۔ اگر آپ کی اجازت رہے گی تو چلنے دوں گا، کیونکہ وقت ہو گیا میں ختم کر دوں گا پھر نا۔ چلنے دوں کہ روک دوں؟ اگر چلنے کے موڈ میں تو ایک بار سبحان اللہ بول سکتے ہو آپ، مطلب موڈ میں ہیں آپ لوگ۔
ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ ہر حال میں 25 پہ ختم کرنا ہے مجھے، لیکن ماشاءاللہ محبت اہل بیت، اللہ اہل بیت کی عظمت کے قائل ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرما لے یار۔ ہاں وہاں کربلا میں بدن دیا گیا، جسم دیا گیا، خون دیا گیا، تب جا کے اسلام کی آبیاری ہوئی۔ اگر آج کا مسلمان وقت دے دے دین کی راہ میں نا تو الحمدللہ اسلام بڑا مضبوط ہو جائے گا، لیکن ہمارے پاس ہوٹلوں میں بیٹھنے کا بڑا وقت رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس جو ہے بیان ناز سننے کا وقت نہیں ہوتا، گانے سننے کے لیے ٹائم ہے، ہر کام کرنے کے لیے کام ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن اگر معلومات بڑھانا ہو تو وہ نہیں ہوتا ہے، اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہوا کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں جب بھیجا ان کو، حضرت علی کو، تو یمن میں وہاں پہ کچھ جنگ ہوئی، جنگ میں مال غنیمت ہاتھ لگا، بہت سارا مال غنیمت۔ جو جنگ میں کفار کی طرف سے مال آتا ہے ہاتھ میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اور اس میں سے ایک مال فے ہے، فے میں سے باغ فدق ہے، میرا بیان سن لینا پرسوں کا۔ فدق کا مسئلہ لے کر کے نہ جانے کتنے عالموں کو ان لوگوں نے گمراہ کر ڈالا، عالموں سے مراد نہیں مکین۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، وہاں پہ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جو ہے مال غنیمت ہاتھ لگا، اور ان میں سے ایک بڑی خوبصورت باندی ہاتھ آئی، باندی سمجھ رہے لونڈی، بڑی خوبصورت ہاتھ آئی، تو حضرت علی نے اس کو اپنے حصے میں لے لیا، خمس میں سے آپ کا حصہ تھا، آپ نے لے لیا۔ اس کی وجہ سے کچھ یمنیوں کے دل میں حضرت علی سے بغض پیدا ہو گیا، کچھ یمن کے لوگوں میں حضرت علی کے تعلق سے بغض پیدا ہو گیا۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام کو پیغام حضرت علی نے بھیج دیا، حضور حجۃ الوداع پہ تشریف لائے، حضرت علی بھی آئے۔ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر آئے تو آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے منی میں خطبہ نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں نہیں فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، حضور نے عرفات میں نہیں فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، حضور نے جہاں جہاں خطبہ دیا وہاں پہ نہیں فرمایا جہاں سارے صحابہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کہاں دیا؟ غدیر خم میں، کیونکہ غدیر خم کے موقع پر ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا تھا، ایک راستہ یمن کی طرف جاتا تھا، تو یمن والے یمن جانے کی تیاری کر رہے تھے، مدینہ والے مدینہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تب آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا، اے یمنیوں سنو، تم لوگ میرے علی سے بغض رکھتے ہو، سنو، من کنت مولا فعلی مولا، میرے علی سے بغض رکھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ جو